الرحمن برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم چیپٹر نمبر 1۔ اس میں ہم مسلم مفکرین کے بارے میں پڑھے تھے۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ابن خلدون ہیں جو 1332 عیسوی میں تیونس میں پیدا ہوئے اور 1406 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ کا اصل نام ولی الدین عبد الرحمن تھا۔ تعلیم کا آغاز آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد کیا اور لغت، شعر و شاعری، فقہ اور حدیث میں آپ کی خصوصی دلچسپی تھی۔ مختلف اوقات میں وزارت کے عہدے پر بھی فائز رہے، جامعہ ازہر میں فقہ پڑھاتے رہے، قاضی بھی تھے۔ اور ان کی اصل وجہ شہرت جو تھی وہ کیا تھی؟ ان کی تصنیف یعنی ان کی کتاب کا کیا نام تھا؟ مقدمہ ابن خلدون، جو ان کی وجہ شہرت بنی۔ اور اگر ہم اس مقدمہ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں آپ کے تعلیمی تصورات واضح پتہ چلتے ہیں۔ اس میں آپ نے تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات، عربی وغیرہ پر بحث کی ہے۔ تعلیم و تعلم اس مقدمے کا ایک موضوع ہے، تو اگر ہم اس کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کے تعلیمی نظریات کیا تھے؟ آپ کے نزدیک تعلیم یعنی سیکھنا، سکھانا، جاننے کا عمل جو ہے وہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ ابن خلدون کا کہنا تھا کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے، یعنی سیکھنا جو ہے وہ اس کی جبلی تقاضا ہے یا اس کی سرشت میں شامل ہے، اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ انسان جستجو کیے بغیر یا سیکھے بغیر کچھ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو آپ کے خیال میں جس طرح خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ جو ہیں وہ انسانی ضروریات ہیں، یعنی بیسکس ہیں یا بیسک نیڈز ہیں، ان کے بغیر انسانی زندگی آگے نہیں چلتی، اسی طرح سے تعلیم حاصل کرنا بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو جس طرح سے کھانا کھانا انسان کی جبلت میں شامل ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اسی طرح تعلیم حاصل کرنا یا سیکھنا جو ہے وہ بھی انسان کا جبلی تقاضا ہے۔ مغرب کے جدید نظریات جن میں تعلیم کو فرد کا حق قرار دیا گیا ہے، آپ کے نظریات سے ملتے جلتے ہیں۔ آپ نے حصول تعلیم کے لیے غور و فکر کو بہت اہم قرار دیا ہے، اور آپ کے خیال میں حقیقت کا علم حاصل کرنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک تعلیم کے مقاصد کیا ہیں؟ اس میں ابن خلدون کے عمرانی تصورات یعنی معاشرتی زندگی کے بارے میں ان کے تصورات مقاصد تعلیم کے تعین میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان کے عمرانی تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کے مقاصد وضع کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول، یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یا اس کی پہچان کی جائے، اور علم حقیقت جو ہے اس کو حاصل کیا جائے، حقیقت کا علم حاصل کیا جائے۔ وہ حواس خمسہ کی حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ سطحی علم کی بنیاد ہیں، یعنی جو ٹھوس علم ہے، جو ٹھوس چیزیں ہیں، ان کے بارے میں حواس خمسہ ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں، اور جبکہ ہمیں علم معرفت کے لیے اس سے کسی اور اتھینٹک ذریعے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا بنیادی فرض یہ ہے کہ بچوں کو اسلامی عقائد سے روشناس کرایا جائے۔ معرفت کے حصول کے لیے ایمان اور عقیدے کی پختگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک اور حص کی ضرورت ہے، اور وہ حص جو ہے وہ صرف پیغمبروں میں ہے، وہ عام لوگوں کو ودیت نہیں کی گئی۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ ان احکامات پر ایمان لائے جو پیغمبروں نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ان احکامات پر ایمان لانا علم معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو آپ کے نزدیک تعلیم کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ حقیقت اور معرفت کا حصول ہے، اور اس کے لیے ایمان جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، یعنی ایمان پختہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اگر ہم حقیقت یا معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تخلیق اور اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشو و نما تعلیم کا دوسرا اہم مقصد ہے۔ آپ کے نزدیک انسان کی غور و فکر کی صلاحیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ علوم جو ہیں وہ رٹوائے نہیں جائیں، بلکہ طلبہ کی غور و فکر کی صلاحیتوں کو نرش کیا جائے۔ آپ نے تدریس کے سلسلے میں بحث و مناظرہ کی صرف اس لیے حوصلہ افزائی کی کہ اس طرح انسانی سوچ پر نئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ تو صرف تقلید اور جمود یعنی کاپی کر لینا یا لکھی لکھائی چیز کو فالو کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ خود غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما کرنا، اور ان اسٹوڈنٹس کے اندر تخلیق اور اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا جو ہے وہ تعلیم کا اہم مقصد ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے نزدیک اعلیٰ انسانی اقدار کی نشو و نما جو ہے، اقدار یعنی ویلیوز کی نشو و نما جو ہے وہ تعلیم کا بڑا مقصد ہے۔ اقدار یا ویلیوز سے کیا مراد ہے؟ اقدار دو قسم کی ہیں، ایک اخلاق رذیلہ ہیں اور ایک اخلاق سیئہ ہیں۔ تو اخلاق رذیلہ وہ ہیں جو کہ انسان کی کو شرف انسانی سے نیچے گرا دیتے ہیں،
تو ان کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو انسان کی عزت نفس کے منافی ہو۔ وہ سزا کے بھی اسی لیے خلاف ہیں کہ سزا کے خوف سے بچے اخلاق رذیلہ اختیار کرتے ہیں۔ اخلاق رذیلہ مثلاً جھوٹ، بہانہ بازی کرنا، اس قسم کے اخلاق جو ہیں وہ بچوں میں راسخ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اعلیٰ اخلاق جو ہیں ان میں ڈیولپ کرنے چاہیے، جیسے بہادری، خود اعتمادی، غیرت، شجاعت وغیرہ جو ہیں وہ بچوں میں ڈیولپ کرنے چاہیے، اور یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما کرنا تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس کے علاوہ مقاصد تعلیم اگر ہم ان کے مقدمہ سے اخذ کریں تو کیا ہوتے ہیں؟ علمی ملکہ پیدا کرنا، دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی کے لائق بنانا، اور عمرانی یعنی معاشرتی زندگی کے تقاضوں کا اہل بنانا۔ ابن خلدون کا بیان کردہ نصاب تعلیم۔ ابن خلدون نصاب وضع کرتے ہوئے نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نصاب تعلیم طالب علم کے رجحان، اس کی ذہنی استعداد اور عمر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نصاب کمپریہنسو یعنی جامع بھی ہو، اور اس میں تدریج کا خیال رکھا جائے، یعنی آسانی سے مشکل کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ طلباء کو پڑھایا جائے۔ وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ پرائمری تعلیم یعنی ابتدائی تعلیم کا آغاز مادری زبان یعنی مدر ٹنگ سے ہو۔ مادری زبان جیسا کہ ہماری پنجابی زبان مادری زبان ہے، تو مادری زبان میں تعلیم دی جائے اور پھر اسے حساب سکھایا جائے، بعد میں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے۔ مادری زبان میں تعلیم کیوں دی جائے؟ اس وجہ سے کہ ابھی بچے کی فکر یعنی غور و فکر کا مادہ اس میں اتنا نہیں ہوتا، ناپختہ ہوتی ہے، تو مادری زبان اور حساب میں مہارت سے طالب علم کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے دوسرے علوم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ آپ کے نزدیک تمام علوم کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک عقلی علوم اور دوسرے نقلی علوم۔ عقلی علوم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسے علوم ہیں جس میں انسان کی عقل اور غور و فکر استعمال میں آتی ہے، یعنی وہ اپنی عقل اور غور و فکر کو کام میں لا کر ان علوم کی دریافت کرتے ہیں۔ ان میں منطق ہے، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات اور موسیقی وغیرہ شامل ہے، اور یا آج کل کے دور میں طب، انجینئرنگ اور وکالت بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرے نقلی علوم ہیں جن کو جسٹ فالو کیا جاتا ہے، ان کی نقل کی جاتی ہے، ان میں اضافہ اور ترمیم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ہم عقلی علوم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، ترمیم بھی کر سکتے ہیں، اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو نقلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن کا سورس قرآن پاک ہے یا وحی ہے، ان میں تفسیر، حدیث، فقہ اور لغت وغیرہ شامل ہیں۔ تو آپ کے نزدیک نصاب تعلیم جو ہے ان دو علوم پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ابن خلدون کا بیان کردہ نصاب تعلیم۔ ابن خلدون نصاب وضع کرتے ہوئے نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نصاب تعلیم طالب علم کے رجحان، اس کی ذہنی استعداد اور عمر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نصاب کمپریہنسو یعنی جامع بھی ہو، اور اس میں تدریج کا خیال رکھا جائے، یعنی آسانی سے مشکل کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ طلباء کو پڑھایا جائے۔ وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ پرائمری تعلیم یعنی ابتدائی تعلیم کا آغاز مادری زبان یعنی مدر ٹنگ سے ہو۔ مادری زبان جیسا کہ ہماری پنجابی زبان مادری زبان ہے، تو مادری زبان میں تعلیم دی جائے اور پھر اسے حساب سکھایا جائے، بعد میں قرآن پاک کی تعلیم دی جائے۔ مادری زبان میں تعلیم کیوں دی جائے؟ اس وجہ سے کہ ابھی بچے کی فکر یعنی غور و فکر کا مادہ اس میں اتنا نہیں ہوتا، ناپختہ ہوتی ہے، تو مادری زبان اور حساب میں مہارت سے طالب علم کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے دوسرے علوم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ آپ کے نزدیک تمام علوم کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک عقلی علوم اور دوسرے نقلی علوم۔ عقلی علوم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایسے علوم ہیں جس میں انسان کی عقل اور غور و فکر استعمال میں آتی ہے، یعنی وہ اپنی عقل اور غور و فکر کو کام میں لا کر ان علوم کی دریافت کرتے ہیں۔ ان میں منطق ہے، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات اور موسیقی وغیرہ شامل ہے، اور یا آج کل کے دور میں طب، انجینئرنگ اور وکالت بھی اس میں شامل ہے۔ دوسرے نقلی علوم ہیں جن کو جسٹ فالو کیا جاتا ہے، ان کی نقل کی جاتی ہے، ان میں اضافہ اور ترمیم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ہم عقلی علوم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، ترمیم بھی کر سکتے ہیں، اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو نقلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن کا سورس قرآن پاک۔ اگر ہم ابن خلدون کا بیان کردہ طریقہ تدریس کا جائزہ لیں تو اس میں وہ نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تدریس میں طلباء کی سہولت کو پیش نظر رکھا جائے،
یعنی مشکل انداز میں نہ پڑھایا جائے بلکہ سبق کو آسان کر کے پیش کیا جائے، معلوم سے نامعلوم کی طرف، یعنی جو چیزیں بچوں کو آتی ہیں وہ پہلے سکھائی جائیں، اس سے نامعلوم کی طرف لے کے جائے، آسان سے مشکل کی طرف لے کے جایا جائے، اور اس طرح طلبہ بات کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ تدریس میں بہتری کے لیے انہوں نے کیا کیا طریقے بتائے ہیں؟ تدریج کا اصول ہے سب سے پہلے، یعنی گریڈیشن ہونی چاہیے، تدریس جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونی چاہیے۔ نصاب کو 3 ادوار میں تقسیم کرنے کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ پہلے دور میں علم رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا بچوں کے ذہن میں ڈالا جائے، ہر باب کے بنیادی اصول طلبہ کو ذہن نشین کروائی جائیں، اور دوسرے دور میں کچھ اونچی سطح کے مسائل زیر بحث لائے جائیں، یعنی کچھ اس کو ڈیپلی پڑھایا جائے، اور تیسرے دور میں کوئی بھی چیز تشنا یا انکمپلیٹ نہ چھوڑی جائے بلکہ اس میں مکمل مہارت دی جائے بچوں کو، اور ہر چیز کی تشریح کی جائے۔ تو کیونکہ تیسرے دور میں فن کو سمجھنے کی خاصی صلاحیت بچوں میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بحث و مناظرے کے طریقے کے حامی ہیں۔ علامہ ابن خلدون رٹا بازی کے سخت مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طلبہ میں سوجھ بوجھ اور غور و فکر کی صلاحیت پیدا کی جائے، جس سے وہ زندگی کے مسائل بھی حل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کلاس میں بحث و مناظرہ کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی ڈسکشن میتھڈ جو ہے اس کو پریفر کرتے ہیں، یعنی کسی بھی مسئلے کو زیر بحث لایا جائے، اس پہ تمام طالب علم اپنی رائے کا اظہار کریں اور کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں۔ اس طرح سے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی قوت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، یعنی دور دراز سفر کر کے اچھے علماء کرام سے تعلیم حاصل کی جائے۔ آپ کے زمانے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی دارالعلوم یا یونیورسٹی وغیرہ نہیں تھی، اور عموماً لوگ دور دراز کے شہروں میں جاتے تھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک فن کو پڑھایا جائے، یعنی ایک چیز میں پرفیکشن حاصل کرنے کے بعد دوسرے فن میں یا دوسرے علم میں یا دوسرے سبجیکٹ میں قدم رکھا جائے۔ اس کے علاوہ طالب علموں کے ساتھ نرم رویہ استاد کو اختیار کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے، اور طلبہ کو سزا نہیں دینی چاہیے، اس کے خلاف ہیں، رٹا بازی کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ استاد اور شاگرد کے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے، دونوں کے درمیان بڑی ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور اساتذہ کو ہمیشہ طالب علموں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے، فہم و تفہیم کی فضا میں ان کی اوپینین کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بحث و مباحثہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا طالب علم کا بنیادی تقاضا ہے، اور سختی کے منفی اثرات جو ہیں وہ طالب علم پر غلط اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے تعلیمی تصورات میں طالب علم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی استاد کو نہیں بلکہ طالب علم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی تعلیم و تدریس کے سلسلے میں نفسیاتی طریقوں پر عمل کرنے کی وہ تلقین کرتے ہیں، یعنی وہ نفسیاتی اصولوں کے حق میں ہیں کہ وہ تعلیم و تعلم کے میدان میں ایجوکیشنل سائیکالوجی پر بیلیو کرتے ہیں، اس کے اصولوں کو بروئے کار لانا چاہیے اور اس طرح سے تعلیم دینی چاہیے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اللہ حافظ۔